یہ الفاظ ایک انتہائی دردناک اور دل دہلا دینے والے منظر کو بیان کرتے ہیں جو بظاہر تفریح کے نام پر کیا جاتا ہے۔ یہ بیل کی قربانی نہیں بلکہ ایک ظلم کی داستان ہے جس میں اسے موت سے پہلے بار بار مارا جاتا ہے۔ یہ سچ ہے جو زیادہ تر لوگ نہیں جانتے کہ بیل ریس یا بیل مقابلے کے نام پر جو کچھ کیا جاتا ہے وہ محض لڑائی نہیں بلکہ وہ جانور پر ایک سوچا سمجھا منہزم اور بے رحمانہ تشدد ہے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک جانور جو کچھ بول نہیں سکتا، کچھ سمجھا نہیں سکتا، اس کی آنکھوں پر ویزلین مل دی جاتی ہے تاکہ وہ دیکھ نہ سکے، اس کی ناک میں روئی بھر دی جاتی ہے تاکہ وہ سانس نہ لے سکے، اس کے جسم میں سوئیاں چبھوئی جاتی ہیں، اس کے پاؤں پر ایسی چیز ڈالی جاتی ہے جو اس کے جسم کو جھلسا دے، اس کا توازن برباد کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ زمین پر گر نہ سکے اور بس توڑتا رہے، پھر اسے اندھیرے میں قید رکھا جاتا ہے تاکہ وہ روشنی دیکھ کر یہ سمجھے کہ شاید آزادی آ گئی ہے۔ مگر وہ کیا جانور جو روشنی کی طرف دوڑتا ہے، اسے خون کی پیاسی بھیڑ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تالیاں بجاتے ہوئے، سیٹیاں مارتے ہوئے اور بہادری کے دعوے کرنے والے قاتلوں کا۔ کیا اس ظلم کا نام ثقافت رکھا جا سکتا ہے؟ کیا اس تکلیف کو روایت کے پردے میں چھپایا جا سکتا ہے؟ نہیں، ظلم ظلم ہے، چاہے وہ انسان پر ہو یا کسی بے زبان مخلوق پر۔ یہ تحریر صرف اطلاع نہیں بلکہ احساس کی صدا ہے کہ ہم سوچیں، کیا ہماری خوشی کسی کی اذیت پر قائم ہونی چاہیے؟ کیا تماشا صرف وہی ہوتا ہے جس میں کسی کی جان جاتی ہے؟ رحم کریں، یہ مخلوق بھی درد محسوس کرتی ہے، یہ بھی زندگی سے محبت کرتی ہے، بس بول نہیں سکتی۔ اور یاد رکھیں، ظلم بولتا نہیں مگر بد دعا ضرور دیتا ہے۔ یہ الفاظ ایک انتہائی دردناک اور دل دہلا دینے والے منظر کو بیان کرتے ہیں جو بظاہر تفریح کے نام پر کیا جاتا ہے۔ یہ بیل کی قربانی نہیں بلکہ ایک ظلم کی داستان ہے جس میں اسے موت سے پہلے بار بار مارا جاتا ہے۔ یہ سچ ہے جو زیادہ تر لوگ نہیں جانتے کہ بیل ریس یا بیل مقابلے کے نام پر جو کچھ کیا جاتا ہے وہ محض لڑائی نہیں بلکہ وہ جانور پر ایک سوچا سمجھا منہزم اور بے رحمانہ تشدد ہے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک جانور جو کچھ بول نہیں سکتا، کچھ سمجھا نہیں سکتا، اس کی آنکھوں پر ویزلین مل دی جاتی ہے تاکہ وہ دیکھ نہ سکے، اس کی ناک میں روئی بھر دی جاتی ہے تاکہ وہ سانس نہ لے سکے، اس کے جسم میں سوئیاں چبھوئی جاتی ہیں، اس کے پاؤں پر ایسی چیز ڈالی جاتی ہے جو اس کے جسم کو جھلسا دے، اس کا توازن برباد کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ زمین پر گر نہ سکے اور بس توڑتا رہے، پھر اسے اندھیرے میں قید رکھا جاتا ہے تاکہ وہ روشنی دیکھ کر یہ سمجھے کہ شاید آزادی آ گئی ہے۔ مگر وہ کیا جانور جو روشنی کی طرف دوڑتا ہے، اسے خون کی پیاسی بھیڑ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تالیاں بجاتے ہوئے، سیٹیاں مارتے ہوئے اور بہادری کے دعوے کرنے والے قاتلوں کا۔ کیا اس ظلم کا نام ثقافت رکھا جا سکتا ہے؟ کیا اس تکلیف کو روایت کے پردے میں چھپایا جا سکتا ہے؟ نہیں، ظلم ظلم ہے، چاہے وہ انسان پر ہو یا کسی بے زبان مخلوق پر۔ یہ تحریر صرف اطلاع نہیں بلکہ احساس کی صدا ہے کہ ہم سوچیں،